حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما نزل بلاء الا بذنب، جب بھی کوئی بلا اترتی ہے تو کسی گناہ کی وجہ سے اترتی ہے، اور کوئی بلا ٹلتی ہے تو توبہ سے ٹلتی ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت علی کا ایک خاص مقام ہے، آپ کا ایک لقب ہے باب العلم، علم کا دروازہ، علم کا دروازہ۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو بچپن ہی سے اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے، ساری زندگی آپ کے صحبت میں گزری، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ، آپ کے بچوں کا انتقال ہو گیا، 3 بچیوں کا بھی انتقال ہو گیا، اولاد کی ساری محبت سمٹ کے فاطمہ کے حصے میں آئی رضی اللہ تعالیٰ، وہ فاطمہ حضرت علی کی زوجہ اہلیہ۔ تو حضرت علی فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما نتنا بلاء الا بذنب، کہنے والا کون ہے اس سے بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کہنے والا کون ہے اس سے بات کی عظمت بڑھ جاتی ہے، کہنے والا کون ہے اس سے بات کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں باب العلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جنہوں نے ساری زندگی حضور کی صحبت میں، حضور کے گھر میں پرورش پائی، پیغام دے رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بلا آتی ہے اس کے پیچھے کوئی گناہ ہوتا ہے، اور بلاؤں کو ٹالنا چاہتے ہو توبہ کر لو۔ بلا کا اپنا ایک اثر ہے، ایک ہے نا بیماری، ایک ہوتی ہے بیماری، ایک ہوتی ہے آزمائش۔ بلا اور آزمائش میں فرق ہے۔ بلا آدمی کو بے چین اور پریشان کر دیتی ہے، بلا آدمی کو دکھی اور غم زدہ کر دیتی ہے، بلا آدمی کو اللہ سے اور دور کر دیتی ہے، اور آزمائش اس میں رحمت بھی ہو سکتی ہے، اس میں اللہ کی مہربانی بھی ہو سکتی ہے، اس میں اللہ کا کرم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ کے سامنے اور گڑ گڑانے لگ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتا ہے، اور دل سکون میں ہوتا ہے، دل سکون میں ہوتا ہے، دل کو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ آزمائش ہے، یہ رحمت ہے۔ بلا ہے، مصیبت ہے، عذاب ہے، دل بے چین ہے، دل پریشان ہے، دل دکھی ہو گیا ہے، دل غم زدہ ہے، مایوس ہو گیا ہے، ڈپریشن میں چلا گیا ہے، یہ بلا ہے، یہ بلا ہے، یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آزمائش نیکوں پر بھی آتی ہے، ولیوں پر بھی آتی ہے، بھائی نبیوں پر بھی آتی ہے۔ اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا پیار مل جاتا ہے، اللہ کے ہاں اور درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ دل مطمئن ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، دل سکون میں ہوتا ہے۔ اس کا اندر کہتا ہے گھاٹا کوئی نہیں ہے، کمائی ہو رہی ہے، گھاٹا کوئی نہیں ہے، انعام مل رہا ہے، گھاٹا کوئی نہیں ہے، اجر مل رہا ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کے پیار کا ایک انداز ہے۔ لیکن جو بلا آتی ہے، بلا فرمائے یہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے۔ اور بلائیں ٹلتی کیسی ہیں کہ تیرے دل کو قرار آ جائے، تیرے دل کو سکون آ جائے، تیرے دل کو اطمینان مل جائے، چاہے بیماری لیٹ ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ فوراً آزمائش نہ ختم ہو، لیکن توبہ کر لے گا نا، دل سکون میں آ جائے گا۔
بلا بلا نہیں رہے گی، رحمت بن جائے گی. مصیبت مصیبت نہیں رہے گی، نعمت بن جائے گی. توبہ. ظاہر باطن کے ہر گناہ پہ توبہ. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری گناہ بھی چھوڑ دے، باطنی گناہ بھی چھوڑ دے، بلا ٹل جائے گی. لوگ مایوسیوں کے لیے دوائیاں کھاتے ہیں. ڈپریشن ہو جائے تو نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اس کا علاج تو آسان ہے. سچی توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اندر تازگی آ جائے گی. مایوسی کے بجائے شکر پیدا ہو جائے گا، اندر طاقت آ جائے گی. مایوس کیوں ہوتا آدمی؟ اندر سے کمزور ہو جاتا. سچی توبہ آدمی کو اندر سے طاقتور کر دیتی ہے، باہمت بنا دیتی ہے. یہ طاقت کی دوائی ہے. تو علی فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلا جب بھی آتی ہے کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور ٹلتی کیسی ہے؟ الا بتوبہ. اور کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، توبہ سے ٹل جاتی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اپنی بات میں مضبوط کرنے کے لیے پیش کی اور فرمایا قرآن میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. جو بھی تم پہ مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کا کیا ہے. جو بویا ہے کاٹ رہے ہو، جو بویا ہے اس کی کرواہٹ آج محسوس کر رہے ہو. اور فرمایا وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُغَيِّرْ نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے، چاہے وہ روحانی نعمت ہو، چاہے وہ دنیاوی اور مادی نعمت ہو. چاہے وہ روحانی نعمت ہو. کیا روحانی نعمت ہوتی ہے؟ ایمان. روحانی نعمت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کی توفیق. روحانی نعمت کیا ہوتی ہے؟ تلاوت کی توفیق، نماز کی توفیق، مسجد کی توفیق، نیک صحبت کی توفیق. یہ روحانی نعمتیں اللہ کی، یہ روحانی نعمتیں. مادی نعمتیں سکون، اطمینان، محبت، عزت، عافیت کا رزق، برکت کی روزی، یہ مادی نعمتیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتیں نہیں تبدیل کرتا جب تک کہ بندہ خود اپنی نعمتوں کو نہ تبدیل کر دے. کیا مطلب؟ جب یہ خود اپنی حالت تبدیل کر دے گا اللہ اس کی نعمتیں بھی بدل دے گا. کیا مطلب؟ پہلے یہ اللہ کی اطاعت کرتا تھا، شکر کیا کرتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے اسباب اختیار کرتا تھا، یہ کیا کرتا تھا. تو اللہ رب العزت نے اسے روحانی ظاہری مادی نعمتیں بھی دے رکھی تھی. فَإِذَا غَيَّرَ عَلَيْهِ. لیکن جب اس نے شکر چھوڑ دیا، اطاعت چھوڑ دی، فرما برداری چھوڑ دی، اللہ نے بھی اس کی حالات تبدیل کر دی. جزاء وفاقا، برابر کا بدلہ دیا. وما ربک بظلام للعبید. اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، جو کرے گا اس کا نتیجہ آئے گا. ضابطہ بتا دیا اللہ میاں نے، ضابطہ بتا دیا. اس لیے فرمایا اذا كنت في نعمة فرعها. جب کسی نعمت میں زندگی گزار رہے ہو نا، اب اس کی حفاظت بھی کرو. اس لیے کہ فإن المعاصی تزيل النعم. اس لیے کہ گناہوں سے نعمتیں چلی جاتی ہیں. اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں نا، ان کی حفاظت بھی کرو. روحانی نعمتیں دے رکھی، ایمان دے رکھا ہے، نیکی کا شوق دے رکھا ہے، اللہ کے گھر آتے ہو، عبادت کی توفیق مل رکھی ہے، تلاوت مل جاتی ہے، نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے کی سعادت مل جاتی ہے. یہ اللہ کی نعمتیں، ظاہری نعمتیں. اللہ نے سکون، چین، عزت، راحت، برکت کی روزی دے رکھی ہے. نعمتیں فرمایا ان کی حفاظت کرو، اس لیے کہ گناہوں سے یہ نعمتیں چلی جاتی. دیکھتے نہیں اللہ کے گھر میں آتا تھا، گناہ کی نحوست سر پہ چڑھی، اللہ کے گھر سے دور ہو گیا. کتنے ایسے ہیں جو پورے پورے سال اللہ کے گھر نہیں آتے. عید بھی پڑھتے ہیں تو بس اوقات عام طور پہ عید بھی عید کی میدان میں ہوتی ہے، پورا پورا سال گزر جاتا ہے اللہ کے گھر میں نہیں آتے. قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی. نیک بات، نیکوں سے محبت، تعلق نصیب نہیں ہوتا. یہ ایسے نہیں ہوتا بھائی. ان روحانی نعمتوں سے محرومی کے پیچھے کسی گناہ کی نحوست ہے.
دیکھتے نہیں سب کچھ نعمتوں کی شکلیں موجود ہیں اور سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، روزی میں مزہ نہیں ہے، رزق میں مزہ نہیں ہے، کسی گناہ کی نحوست ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے ارشاد میں بتا رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ تمہاری حالت نہیں بدلتے جب تک کہ تم خود اپنی حالت نہ بدلو. نیک تھے، شکر گزار تھے، اللہ کی نعمتوں کے قدردان تھے، اس کے فرما بردار تھے، اللہ نے تمہاری حالت بھی اچھی کر رکھی تھی. لیکن جب تم نے اپنی حالت بدل دی، ناشکری آ گئی، احسان فراموشی آ گئی، نافرمانی آ گئی، تو پھر امید نہ رکھو کہ حالات ویسی رہیں گے جیسے پہلے تھے. حدیث قدسی ہے، اللہ خود کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میری عزت اور میری جلال کی قسم، جب کوئی میرا بندہ ایسی حالت میں ہوتا ہے جو حالت مجھے پسند ہے، ایسی زندگی لے کے آتا ہے جو زندگی مجھے پسند ہے، میں بھی اس کے لیے ایسے حالات لے کے آتا ہوں جو حالات اسے پسند ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا میری عزت اور میرے جلال کی قسم. اللہ میاں کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ مہربان بھی تو ہے، ماؤں سے بڑھ کر خیر خواہ بھی تو ہے. یقین آ جائے، یقین آ جائے، یقین آ جائے، بات کا اثر لے لے. فرمایا میری عزت اور میری جلال کی قسم، جب بندہ ایسی زندگی لے کے آتا ہے جو زندگی مجھے پسند ہے تو میں اس کے لیے ایسے حالات لے کے آتا ہوں جو حالات اسے پسند ہوتے ہیں. اور فرمایا جب وہ ایسی زندگی لے کے آتا ہے جو مجھے پسند نہیں تو پھر میں بھی اس کی زندگی میں وہ حالات لے آتا ہوں جو اسے پسند نہیں آتے. کون رسوائی چاہتا ہے، کون ذلت چاہتا ہے، کون بے سکونی چاہتا ہے، کون پریشانیاں چاہتا ہے، کون نفرت کی آگ چاہتا ہے، کون ٹوٹ پھوٹ کی کانٹے چاہتا ہے گھروں میں؟ ہاں ہوں گے، ضرور ہوں گے، اور ضرور ہوں گے بھائی. جب اللہ کی پسند کی زندگی میری زندگی سے نکلے گی تو وہ حالات آئیں گے جو مجھے پسند نہیں. فرمایا میری عزت اور میری جلال کی قسم. تو علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جو بھی بلا آئے کسی گناہ کی وجہ سے، اور بلائیں ٹلتی ہیں، بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے، سچی توبہ ہو، توبہ سچی ہو، وہ بے سکونی سکون سے بدل جائے گی، وہ بے چینی اطمینان سے بدل جائے گی، وہ پریشانی اطمینان سے بدل جائے گی. اور عبادت کی توفیق سے جو محرومی ہے نا، اللہ رب العزت تہجد کی بھی توفیق دے دیں گے، تلاوت کی بھی توفیق دے دیں گے. کوئی گناہ ہے کہ قرآن نہیں کھلتا اس سے، کوئی گناہ ہے عبادت کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ اس کے پاؤں کی بیڑیاں ہیں، توبہ کر کے آئے گا توفیق مل جائے گی، راستہ آسان ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت ہمیشہ نیکی کی زندگی نصیب فرمائے، نعمتوں کی زندگی عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کی اللہ تعالی حفاظت کی توفیق بھی عطا فرمائے.